العاقب الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا پر رونق افروز لائق صد تکریم شمس ملت حضرت علامہ شمس الدین رضوی صاحب بہار دم گھٹتا دل اکتاتا اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے آج کی یہ محفل اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور اسی مناسبت سے میں نے سورہ تبارک شریف سے ابتدا کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ بہت تھوڑی سی زندگی لے کر آیا ہے انسان اور بہت تھوڑی سی زندگی گزار کر انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ دنیا ایک سرائے فانی ہے اور یہاں آنے والا مسافر کی حیثیت سے آتا ہے اور تھوڑی دیر رک کر کے پھر وہ چلا جاتا ہے، لیکن یہاں آنے کا مقصد قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم میں سے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر، مختصر سی زندگی کو پا کر کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم نے یہ دکھانا ہے لوگوں کو، ہم تو جانتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، لیکن ہم دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو آزمائش کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا امتحان ہال ہے کہ یہاں رہ کر کون اچھا عمل کرتا ہے، اور اچھے اعمال جو نہیں کرتا تو پھر آخرت میں تو جو عذاب ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن زندگی کے بعد کا مرحلہ جو موت ہے، وہ موت اتنی بھیانک اور دردناک ہے کہ اگر ایک انسان کو آخرت میں کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے، صرف اس کی موت کی تکلیف ہی اس پر جو مسلط کر دی جائے تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن یہ احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جس وقت انسان کی زندگی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے، جب انسان کے پاس زندگی کا سرمایہ موجود ہوتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ قدر نعمت بعد زوال، نعمت کی قدر انسان کے پاس اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت کو کھو دیتا ہے، جب اس سے نعمت واپس لے لی جاتی ہے، جب اس سے نعمت چھین لی جاتی ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے اس نعمت کا، زندگی کا احساس شاید میری قوم کو آج نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے کہ زندگی کا ایک سیکنڈ بھی انسان نے اگر ضائع کیا دنیا کے اندر، یعنی ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ایک سیکنڈ میں اس نے نہ نیکی کی نہ گناہ کیا، اس کو صرف خالی گزار دیا، تو وہ جنت میں جب داخل کیا جائے گا تو اس وقت تو اس کے چہرے پر افسردگی کے آثار ہوں گے۔ اس وقت تو پوچھا جائے گا بندے یہاں تو مایوس کیوں ہے، تیرے چہرے پہ افسردگی کیوں ہے؟ تو وہ کہے گا کہ آج تکلیف اس بات پر ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ نہ نیکی کی تھی نہ گناہ کیا تھا، میں نے اس کو خالی گزار دیا تھا، اب میں پچھتاتا ہوں۔
کہ کاش اس وقت میں اللہ کی عبادت کر لیتا، اللہ کی تسبیح ہی پڑھ لیتا تو جنت میں جس مرتبے پر آج ہوں اس سے بڑا درجہ قدرت مجھے عطا کرتی۔ آپ اندازہ کریں جو لمحہ خالی چلا گیا اس لمحے پر انسان پچھتائے گا، تو جس لمحے میں انسان نے گناہ کیا اس لمحے کے بارے میں اس کو کتنا پچھتاوا ہوگا، لیکن آج انسان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم زندگی گزار تو رہے ہیں لیکن یہ زندگی جب ختم ہوگی موت پر ختم ہوگی، اور موت کتنی دردناک ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک لکھتے ہیں، اس سے آپ اندازہ کریں کہ موت کتنی دردناک ہے، اس کا احساس کریں۔ اور کاش کہ انسان جو ہے موت کا تصور اپنے دل میں لا کر اس دنیا کے اندر نیک بننے کی کوشش کرے، متقی بننے کی کوشش کرے، اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب تھا، آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت جب آپ کو سکرات کی کیفیت تھی، آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے تھے ابا جان آپ نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ کاش کہ مجھے کوئی عقل مند انسان مل جاتا، کاش مجھے کوئی عقل مند انسان مل جاتا تو اس عقل مند انسان کی موت کے وقت میں اس کے سرہانے جاتا اور اس سے پوچھتا کہ بتا اس وقت تجھ پر کیا گزر رہی ہے، تو وہ عقل مند مجھے جو بتاتا میں اس سے عبرت حاصل کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کسی شرابی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، کسی جواری کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اور اللہ اکبر صرف کسی نمازی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، کسی متقی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، کسی ولی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ذکر ہو رہا ہے صحابی رسول کا۔ اور صحابیت وہ منصب ہے کہ اللہ ہزاروں غوث و کتب بھی کسی ولی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ منصب صحابیت وہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان پر دنیا سے جائے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس پر جہنم کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ وہ صحابی تو خود اس کے وجود پر جہنم کی آگ حرام ہے، صحابی کی جو زیارت کرے ایمان کی حالت میں اور ایمان پر دنیا سے جائے، اس صحابہ کے دیکھنے والوں پر بھی جہنم حرام کر دی گئی ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ذرا اس روایت کو دھیان سے سننا، بالخصوص میرے وہ جوان جو اپنی راتوں کو آوارگی کی نظر کر چکے ہیں، جو اپنی راتوں کو عیاشیوں کی نظر کر چکے ہیں، جو اپنی راتوں کو برائیوں کی نظر کر چکے ہیں، جنہیں نماز کی توفیق نہیں گناہ کا انہیں خیال ہے، جن کی زندگیاں گناہوں سے بھرپور ہے۔ تھوڑی دیر تصور کرنا، آج بہت لمبی گفتگو بھی ویسے نہیں ہو سکے گی اس لیے کہ وقت پر مجھے یہاں سے نکلنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دل کے کانوں سے سنیں، ہم سب کو موت کی گھاٹی سے گزرنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اپنے والد عمرو ابن عاص کے سرہانے بیٹھ کر جبکہ ان پر سکرات کی کیفیت تھی پوچھتے ابا جان آپ تو بار بار کہتے تھے کہ کوئی عقل مند مرنے والا ہوگا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ موت کیسی ہے۔ میرے ابا آپ سے زیادہ عقل مند میری نظر میں کون ہو سکتا ہے؟ ابا بتائیں اس وقت آپ پر کیا گزر رہی ہے؟ حضرت عمرو ابن عاص نے جو اپنی موت کی کیفیت بیان کی ہے اس کو امام قرطبی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ پہ میرے بیٹے اس وقت وہ کیفیت گزر رہی ہے کہ میں ایسے سانس لے رہا ہوں جیسے ناک سے نہیں بلکہ میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں، یعنی میرا دم اس قدر گھٹ رہا ہے کہ میں ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں۔ یہ صحابی کی موت میں بیان کر رہا ہوں، صحابی کی زندگی کے آخری لمحہ جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی زندگی میں ایک بار نہیں بار بار دیکھا۔ جو شخص حضور کو خواب میں دیکھے ہم اس کی آنکھوں کو چومنے کی بات کرتے ہیں، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے خواب میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں دیکھا ہے۔ اگر ہمیں زکام ہو جائے اور ناک بند ہو جائے اور ہم جب سانس لیتے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ اچھا عمرو ابن عاص اس صحابی کا نام ہے کہ
جن کی تعریف میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمائی. اور حضرت عمرو ابن عاص اتنے متقی ہیں صحابہ میں. تو صحابہ تو سبھی کے سبھی متقی ہیں، لیکن صحابہ کرام میں ان کی احتیاط، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ملک شام بھیجا فتح کرنے کے لیے، تو حضرت عمرو ابن عاص نے ملک شام کے جنگل میں جو خیمہ لگایا تھا، اس خیمے کے اندر ایک کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنایا اور کبوتری نے انڈے دے دیے. جب ملک شام فتح ہو گیا تو اب جنگل سے خیمے اکھاڑ کر قلعے کے اندر جانے کی بات آئی تو حضرت عمرو ابن عاص نے کہا اس خیمے میں تم نے جتنی رقم لگائی ہے وہ ساری رقم مجھ سے لے لو، لیکن یہ خیمہ مت اکھاڑنا، اس لیے کہ تم نے یہ خیمہ اکھاڑا تو یہ کبوتر کا گھونسلہ اکھڑ جائے گا. مجھے ایک بھاری قیمت دینا تو بیت المال میں گوارا ہے، لیکن کسی کبوتر کا گھونسلہ اجاڑنا میں مجھے گوارا نہیں ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا اس خیمے کو ایسے ہی چھوڑ دو. یہ ان کے اخلاص کی برکت تھی کہ بعد میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے ان کے خیمے کے نام سے وہاں پورا شہر بسا دیا، وہاں پورا شہر بس گیا. ایسے متقی جو کبوتر کا گھونسلہ بھی اکھاڑنا گوارا نہ کرے، وہ پہلی بات تو صحابیت کا درجہ اتنا بڑا، باقی سارے اعمال ہیچ ہے درجہ صحابیت کے سامنے. لیکن فرماتے ہیں کہ میں اس وقت مجھ پہ یہ گزر رہی میرے بیٹے کہ میں ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا. رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے پر موت کے وقت یہ تکلیف ہے. جو لوگ 1450 سال کے بعد نماز ہی نہیں پڑھتے، یعنی جن کی زندگی میں نماز ہے ہی نہیں، ان کو موت کے وقت سانس لینے کی تکلیف کیا ہوگی. پھر حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں میرے بیٹے مجھ پر ایسی کیفیت ہے کہ جیسے میرے دونوں زانوں تختے پر رکھ دیے گئے ہیں اور مجھے سوئی چبائی جا رہی ہے. اللہ یہ کوئی میں قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بلکہ یہ امام قرطبی جیسی ہستی اس کو اپنی کتاب میں تحریر کر رہی ہے اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کروں. قدرت نے جسے امتحان کہا، قدرت نے جس کو آزمائش کہا، اللہ کی عزت کی قسم اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے اگر کوئی موت کا یہ منظر یاد کر لیتا، اذان کے وقت میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر موبائل پر گیم کھیلنے سے پہلے کوئی یہ منظر یاد کر لیتا، عورتوں پہ بدنظری کرنے سے پہلے کوئی یہ منظر یاد کر لیتا، نمازوں کو ترک کرنے سے پہلے، نرم نرم گدوں پہ فجر چھوڑنے سے پہلے کوئی یہ منظر یاد کر لیتا. صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں زانوں کسی تختے پر باندھ دیے گئے ہیں اور نیچے سے مجھے سوئیاں چبائی جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے پیروں سے کسی نے، پیروں کے اندر سے کسی نے ایک جو ہے وہ نوکیلی نوکدار جھاڑو جو ہے جیسے کسی لوہے کے تار کی نوکدار جھاڑو بنی ہوئی ہو وہ میرے دماغ تک گھسا دی ہے اور گھسا کر کے وہ کھینچ رہا ہے. میرے بیٹے اگر آج سے پہلے مجھے موت کی یہ کیفیت پتا چل جاتی کہ موت اتنی سخت ہے، موت اتنی بھیانک ہے، تو میں دنیا داری میں اپنی زندگی کو نہ گزارتا، میں دنیا کے جھمیلوں میں نہ رہتا، میں دنیا کے مال و منال میں نہ رہتا، بلکہ چند بکریاں لے کر پہاڑ میں چلا جاتا اور رات دن وہی اللہ کی عبادت کرتا اور بکریوں کے دودھ پر اپنا گزارا کر لیتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی کہہ رہے ہیں موت اتنی بھیانک ہے، موت کی تکلیف اتنی بھیانک ہے. اچھا یہ تو صحابی ہیں، اور آگے چلیں. اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اللہ نے جو تکلیف دی اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. گنہگاروں کو بطور سزا اور مقبول بندوں کو درجات کی بلندی کے لیے موت کے وقت تکلیف دی جاتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے موت کے مزے کو چکھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے کلیم ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو طور کی دائیں طرف بلایا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ.
موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے، موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ ہم تجھ سے راز کی کچھ بات کریں۔ اللہ جس سے سرگوشی کرے، جس سے راز کی باتیں کرے، پیار کی باتیں کرے، طور پہ بلا بلا کر، اکیلے بلا بلا کر، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، ہم تجھے جو ہے وہ شرف بخشے، قربت کا شرف بخشے، اور تو اکیلے آ، دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے باتیں کریں، کلام کریں۔ جب آپ کو موت آئی اور آپ نے، حالانکہ اتنی شاندار وہ موت تھی اور اتنی با اختیار وہ موت تھی کہ جب موت کا فرشتہ ہے تو کہا چلیے، کہاں چلنا ہے؟ تو کہا موت کا وقت آ گیا۔ تو جلالی تھے، غصے میں آ کر کے ایک تماچا موت کے منہ پہ مارا، حضرت ملک الموت کو مارا، ان کی آنکھ نکل گئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ بار بار سنتے رہتے۔ آپ غور فرمائیں، اتنے صاحب اختیار تھے، لیکن سنو، جس وقت ان کو موت آئی تو موت کے بعد اللہ نے پوچھا، موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا؟ تو اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اللہ، موت ایسی ہے کہ جیسے کسی چڑیا کو گرم گرم جلتی ہوئی دیگچی میں ڈال دیا جائے، نہ وہ اڑ سکے کہ نجات پائے اور نہ وہ مر سکے کہ نجات پائے۔ بھئی اگر چڑیا مر جائے تو بھی اس کو نجات مل جاتی ہے، اور اگر چڑیا اڑ جائے تو بھی نجات مل جاتی ہے، لیکن گرم دیگچی میں جس کے نیچے چولہا جل رہا ہو، اس وقت چڑیا اس کے اندر کیسے تڑپے گی، کیسے بھاگے گی؟ وہ کیا نقشہ کھینچا ہے حضرت اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام نے، کہا کہ نہ وہ اڑ سکے نہ مر سکے، میں نے موت کو ایسے ہی پایا۔ آپ غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، غیب دا نبی نے اپنی ظاہری حیات میں موت کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔ میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے، اللہ کے عذاب کی باتیں سن کر کے مسکرانے والے، منہ کے منہ میں ہنسنے والے، لڑکیوں سے ایک ایک ڈیڑھ گھنٹہ فون پر گفتگو کر کے ایک دوسرے کو زنا کی اور بھاگنے کی دعوت دینے والے، اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، سال سال، دو سال، 5 سال، بلکہ پوری زندگی کبھی قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگانے والے۔ دنیا میں بے شمار مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے پوری زندگی کبھی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ جھگڑے کے موقع پر تو ہر مسلمان نے کہا چلو قرآن اٹھا کے قسم کھاتے ہیں، لیکن قرآن قسم کھانے کے لیے تو اٹھایا، قرآن کبھی پڑھنے کے لیے نہیں اٹھایا، کبھی قرآن تلاوت کے لیے نہیں اٹھایا۔ یہ امت مسلمہ کا حال ہے، قوم مسلم کا حال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تباہ کیے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور وطن سے نکالنے کی ہمیں بات کی جا رہی۔ ہم کہتے ہیں اپنے کرتوت تو دیکھو، اپنے کرتوت تو دیکھو، اپنے حالات تو دیکھو، اپنی کیفیت تو دیکھو۔ کافروں اور مشرکوں کی طرح چہرے بنا لیے، داڑیاں منڈا کر کے گٹروں میں حضور کی سنت کو پھینکا، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، مسجد بنانے میں سپورٹ تو کیا لیکن مسجدوں کو آباد کرنے میں سپورٹ نہیں کیا۔ مسجد بنا کر ذمہ داری امت کی پوری نہیں ہوتی جب تک کہ مسجد آباد نہ کرو۔ کتنی نادان ہے یہ قوم کہ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی چڑیا کا گھونسلہ بھی اجاڑ دیا تو قدرت تمہارے گھروں کو ویران کر دے گی۔ کسی چڑیا کے گھونسلے کو بھی ویران مت کرنا ورنہ قدرت تمہارے گھروں کو ویران کر دے گی۔ چڑیا کا گھر کوئی ویران کرے تو اللہ اس کے گھر کو ویران کرتا ہے۔ جس قوم نے خدا کے گھر کو ویران کر دیا، کیا اس قوم کا گھر ویران نہیں ہوگا؟ اللہ کے گھر کو ویران کرنے والوں، اللہ کے گھر کی تعظیم نہ کرنے والوں، اللہ کے گھر کا احترام نہ کرنے والوں، سنو، جس گھاٹی سے ہم سب کو گزرنا ہے، جس وادی سے ہم سب کو گزرنا ہے، اسے موت کہتے ہیں۔ کیسا دردناک وہ لمحہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑا ہوا بستر پہ انسان مر رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، غیب دا نبی، کہ اگر فرشتے نے اس کو اپنی باہوں کے اندر دبوچا نہ ہوتا، پکڑ کے نہ رکھا ہوتا، تو وہ ہاتھ پیر مارتا اور اٹھ کر کے جنگلوں میں بھاگتا، بیابانوں میں بھاگتا، صحراؤں میں بھاگتا، یہ کیفیت ہوتی۔ لیکن چونکہ ایک فرشتہ اس کو دبا لیتا ہے،
اور حضرت ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے اس کے درمیان اس کے سامنے دنیا ایسے ہے، ایسے پرندے کے دونوں پیروں کے بیچ میں انڈا رکھا ہوتا ہے، یا کھانے والے کے دسترخوان کے سامنے پلیٹ رکھی ہوتی ہے. یہ پوزیشن ہے موت کے سامنے سارے انسانوں کی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں موت کا فرشتہ ایک دن میں 36 مرتبہ ہر انسان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے. وہ سب کو ایک دن میں 36 بار دیکھتا ہے. غور فرمائیں. اور موت دن میں 260 مرتبہ ایک انسان کو پکار کے کہتی ہے دنیا کی محبت میں اللہ سے غافل ہونے والوں، ایک دن تمہیں موت کی لذت کو چکھنا ہے، ایک دن تمہیں موت کے مزے کو چکھنا ہے. 260 مرتبہ ایک دن میں موت پکار پکار کر کہتی ہے ایک دن تم کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حیرت ہے، موت جس کو آنے والی ہے اس کو اس کی خبر نہیں، اس کو اس کی پرواہ نہیں. وہ تو طرح طرح کے گناہوں میں، نت نئے گناہوں میں، طرح طرح کی عیاشیوں میں، آوارگیوں میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کی آقا غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں موت کا فرشتہ جب روح نکالنے کے لیے کہیں آتا ہے تو وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو تھامے ہوا ہے، جب وہ موت کے فرشتے کو کسی کے گھر میں موت کے لیے آتا دیکھتے ہیں تو ان پر اللہ کا خوف ایسے طاری ہو جاتا ہے کہ وہ اس منظر کو دیکھ کر کے ان کا پورا وجود سمٹ جاتا ہے اور دبلا ہو جاتا ہے. کن کا؟ وہ فرشتوں کی روح نکالنے نہیں آیا، وہ کسی اور کی روح نکالنے آیا ہے. لیکن یہ منظر دیکھ کر حاملین عرش ان پر اللہ کا یہ خوف طاری ہو جاتا ہے. سوچو تو صحیح وہ کیفیت کیا ہوتی ہوگی. فرشتے اس منظر کی تاب نہیں لا پاتے اور ان کا وجود سکڑ جاتا ہے. تو جس انسان پر موت طاری ہوتی ہوگی، جس کی روح نکلتی ہوگی، اس وقت اس کی کیفیت کا حال کیا ہوتا ہوگا، اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہوگی. اللہ اکبر. اور پھر اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے 7 سمندر بھی منہ میں انڈیل دیے جائیں تو پیاس نہیں بجھ سکتی. اور رشتہ دار ایک ایک قطرہ پلا رہے ہوتے ہیں، یعنی پیاس اور بڑھا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب کسی کو پیاس شدت کی لگے گی اور تھوڑا سا پانی پلاؤ گے تو پیاس مٹے گی نہیں بلکہ بڑھ جائے گی. اللہ اکبر. اگر ساقی کوثر اس وقت کرم نہ فرمائے تو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت پیاس نہیں بجھا سکتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک بال سے، ایک ایک ہڈی سے، ایک ایک چمڑی کے حصے سے روح نکالی جاتی ہے. اور آقا فرماتے ہیں ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک کے روح آتی ہے. تو اس وقت جب ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ کے درمیان روح آتی ہے تو انسان اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے. اگر 1000 تلواروں کی ضربیں انسان کے وجود پر ایک ساتھ لگائی جائے تو اس وقت اس انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک آنے میں روح کے وقت تکلیف ہوتی ہے. اور آخری میں روح آ کر کے انسان کے حلق میں اٹک جاتی ہے. ہائے ہائے کتنا غافل ہے انسان. دنیا کی رنگ ریلیوں میں، دنیا کی مستیوں میں، رنگینیوں کے اندر مصروف انسان. سوچ تو صحیح اگر تیرے حلق کے اندر لقمہ اٹک جائے، تیرا بنایا ہوا لقمہ اگر حلق میں اٹک جائے اس وقت تیری کیفیت کیا ہوتی ہے. جس وقت روح حلق میں اٹکتی ہوگی اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. لیکن میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس وقت کا منظر یہ ہے، اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی یہ موت کی تکلیف ہے، یہ موت کی شدت ہے، یہ موت کا حال ہے. اور وہاں پر شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ میں مرا تھا. یعنی کبھی اگر باپ مرا ہوتا ہے تو باپ کی شکل میں، بھائی مرا ہوتا ہے تو بھائی کی شکل میں، ماں مرا ہوتا ہے تو ماں کی شکل میں. شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ میں مرا تھا تو مجھے جو ہے وہ آرام مل گیا اس لیے کہ عیسائی مذہب حق ہے. بول عیسائیت حق ہے، بول یہودیت حق ہے، بول مجوسیت حق ہے، یہ بول. ادھر شیطان ورگلا رہا ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے اور شیطان ادھر ورگلا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ ایک طرف اتنی تکلیف، دوسری طرف شیطان کا ورگلانا. روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت اپنے جب ان کا بیٹا ان کا منہ ان کے جبڑے باندھنے کے لیے رومال نکالتے ہیں کہ میرے والد کے وصال کا وقت قریب ہے تو میں ذرا ان کا منہ باندھ دوں تاکہ منہ بند ہو جائے.
तो अभी उनकी थोड़ी सी जिंदगी बाकी थी। वो हाथ से इशारा कहते थे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। बेटे ने कहा, अब्बा ये आप हाथ के इशारे से कहते हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? अहमद इब्न हंबल कहते हैं, तू भी मौत के वक्त मुझसे सवाल कर रहा है। अब मैं जाने वाला हूं दुनिया से, इस वक्त हो गई, ये कोई सवाल करने का टाइम है? लेकिन चूंकि तूने मुझसे सवाल कर लिया है तो सुन। शैतान मेरे सामने खड़े होकर के मुझसे कहता है, अहमद इब्न हंबल तू अपना ईमान मुझसे बचाकर दुनिया से ले जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो चंद लम्हात और बाकी है। जब तक रूह ना निकल जाए उस वक्त तक मेरे ईमान पे खात्मे की गारंटी नहीं। ये किन लोगों की बात हो रही है? इमाम अहमद इब्न हंबल जैसे लोग जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए जो है कोड़े तक खाए, अल्लाह के दीन के लिए जेलों में तक गए, जिन्होंने पूरी जिंदगी, अरे गौस पाक ने जिसको अपना इमाम कहा वो इमाम अहमद इब्न हंबल है, लेकिन जिंदगी की अभी चंद घड़ियां बाकी है और शैतान कह रहा है, अहमद इब्न हंबल तू अपना ईमान मुझसे बचा कर ले जा रहा है। फरमाते अभी नहीं, जब तक ईमान पर चला ना जाऊं उस वक्त तक ये नहीं कह सकता कि मैं मोमिन दुनिया से गया। ये कैफियत है अल्लाह वालों की, ये सूरत हाल है। आप मुझे बताएं, न जिंदगी में हमारा अमल सही है, न हमारे पास तकवा है, न परहेजगारी है, न नेकियां है, गुनाह ही गुनाह है। और उस पर तुरफा ये कि अब हम काफिर और मुशरिकों के रास्ते पर चल पड़े। और ये मौत के वक्त ये बड़ी दर्दनाक चीज है। किसी को मौत के वक्त जितनी तकलीफ हो जाए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अगर उसका ईमान पर खात्मा हो जाए तो फिर उसके लिए राहत ही राहत है। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो ईमान पर दुनिया से गए वो कामयाब हो गए। जो ईमान पे, क्योंकि मोमिन को मौत के वक्त तकलीफ होना उसके गुनाहों का कफारा बन जाता है, उसके मगफिरत का जरिया बन जाता है। लेकिन सुनो सुनो, उस मौत की तकलीफ के वक्त ईमान सलामत रख रहे, ईमान बचा रहे, ईमान महफूज रहे, ये सबके बस की बात नहीं है। अगर कुदरत का करम ना हो तो फिर ईमान सलामत रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। कुदरत का करम है तो ईमान सलामत है, और कुदरत का करम शामिल हाल नहीं है तो अल्लाह अकबर। जानते हैं अल्लाह, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक ऐसे मुहद्दिस जिन्होंने कमोबेश अपनी जिंदगी के 50 साल हदीस का दर्स देते हुए गुजारा, जब मौत आई तो मरते वक्त उनका ईमान छीन लिया गया। सोचिए जरा, एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो भी मरा तो उसका ईमान भी छीन लिया गया, बल्कि वो तो ईसाई होकर के मरा। उसने आखिरी वक्त ऐलान कर दिया कि ईसाईयत हक है। लोगों ने उसकी बीवी से पूछा कि ये तो बड़ा मुत्तकी था, परहेजगार था, नेक था, लेकिन इसके कुफ्र पर हम गवाह हो गए कि इसने ईसाईयत को हक कहा, वजह क्या है? तो कहने लगी, हाँ हाँ नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, लेकिन जब भी इन पर गुस्ल जनाबत फर्ज होता, जब भी इन पर गुस्ल जनाबत फर्ज होता तो ये कहते थे कि यार इस्लाम में सब अच्छा है, लेकिन ईसाईयत में एक चीज और अच्छी है, वो ये है कि इनके यहाँ गुस्ल जनाबत फर्ज नहीं है और इस्लाम में गुस्ल जनाबत फर्ज है। तो ठंडी में गुस्ल करना बड़ी जान पे आता है, बड़ी तकलीफ होती है, तो ईसाइयों के यहाँ गुस्ल जनाबत नहीं, इसलिए उनको आराम राहत है। तो वो औरत कहती थी जिसने ईसाइयों के एक कानून की गोया के तारीफ की थी और इस्लाम पर उसको पसंद किया था, ये एक गंदगी की वजह से जब ये मरा तो काफिर होकर के मरा। मुझे बताओ, जो ईसाइयों के एक चीज की तारीफ करे कि उनके यहाँ गुस्ले जनाबत नहीं है माअज़ल्लाह, तो वो जब मरता है तो उसका खात्मा कुफ्र पे होता है। मजूसियों की तरह चेहरे बनाने वालों, हीरों की तरह चेहरे बनाने वालों, यहूदियों की तरह चेहरे बनाने वालों, और अल्लाह अकबर काफिरों की तरह, जालिमों की तरह अपने सर के बाल बनाने वालों। जिस मजहब की बेवा औरतें मस्जिदों के चौखटों पे बैठ करके भीख मांग रही है, जिस कौम की बेटियां
بیویاں برقع پہن کر سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہے، اس قوم کے جوان دوست کی شادی میں جاتے ہیں تو 500 روپے کی کٹنگ کروا کر کے 500 روپے دے کر کے وہ بھی کوئی اونٹ کی طرح بال بنا رہا ہے، کوئی سور کی طرح بال بنا رہا ہے، کوئی کتے کی طرح بال بنا رہا ہے، اس طرح بال بنا کر شادیوں میں شرکت کے لیے جاتے ہیں۔ اس اتنے بڑے محدث نے عیسائیوں کے ایک مذہبی فعل کی تعریف کر دی تو جاتے جاتے کافر ہو کر گیا، جن کی صبح سے لے کر رات تک کے اور رات سے لے کے صبح تک کے کافروں کے رنگ میں رنگ چکی ہے، وہ دنیا سے ایمان پر کیسے جائیں گے؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا خاتمہ کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ کیا سمجھتے ہو قدرت نعمت دے کر کے تمہیں بھول نہیں گئی ہے، قدرت نعمت دے کر کے قدرت نے آنکھیں بند نہیں کر لی ہے؟ میرے اللہ اللہ اکبر، اس کی نگاہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا اور اس کی پکڑ سے بھی کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ اگر وہ کافروں کے گھر میں مومن پیدا کرنا جانتا ہے تو وہ نام نہاد مسلمانوں کا ایمان چھیننا بھی جانتا ہے۔ کہاں ہو؟ آؤ اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ کہاں زندگی ہے؟ ہم نے کافروں کی طرح زندگی بنا لی۔ سوچے تو صحیح، جب میں اس مکہ، ارے یہ بڑی بات تھی عیسائیوں کے فعل کی تعریف کرنا، اور کہنے والا محدث تھا۔ آؤ قدرت کتنی غیرت مند ہے، نبی کی بیوی جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کو میں بدفعلی کرتے دیکھتا ہوں، مت کرو یہ کام۔ آپ جانتے ہیں قوم لوط کے کچھ ایسے کارنامے تھے انتہائی گھنونے۔ ان کا ایک کارنامہ گناہ یہ تھا کہ وہ تالی بجاتے تھے۔ ہمارے درمیان ایک ہی گناہ زیادہ بیان ہوا ہے، لیکن اگر تفاسیر اٹھا کر پڑھیں گے تو ان کے کچھ گناہ اور تھے۔ وہ تالیاں بجاتے تھے، ایک سیٹی بجاتے تھے، جو آج کل لڑکوں کی پہچان ہے۔ ایک دوسرے کو بلانے کے لیے میری قوم کے جوان سیٹیاں بجاتے ہیں۔ وہ تالی بجاتے تھے، سیٹی بجاتے تھے، اور ہنسی مذاق میں ریح زور سے خارج کرتے تھے، ہوا زور سے خارج کرتے تھے پیٹ کی۔ اور چوتھی برائی ان کی یہ تھی کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بچو۔ جانتے ہیں جب بھی اہل حق نے حق کی دعوت دی تو باطل نے کیا کہا پتہ ہے؟ ہم تمہیں اپنے وطن سے باہر کر دیں، ہم تمہیں اپنی بستی سے باہر کر دیں۔ حیرت تو یہ ہے کہ کافر کہہ رہے تھے ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور قدرت تدبیر کر رہی تھی، او کافروں تمہاری وجہ سے نوح تمہاری بستی میں نہیں ہے، نوح کی بستی، نوح کی برکت سے تمہاری بستی سلامت ہے۔ اگر نوح نکلے گا تو تمہاری بستی بھی قائم نہیں رہ جائے۔ تمہیں غرور ہے اپنی حکومت پر، تمہیں غرور ہے اپنی سلطنت پر، تمہیں غرور ہے اپنے اقتدار پر، مگر یاد رکھو جس لوط کو تم کمزور سمجھ رہے ہو وہی لوط تمہاری بقا کا ذریعہ۔ حاکم اگر سے تم ہو لیکن بستی قائم لوط کے دم قدم سے۔ جس دن لوط چلا گیا اس دن تو بھی تیرا وجود بھی باقی نہیں رہے۔ قدرت بتائی، اور یہ آئینہ لوگوں کو آج بھی دیکھنا چاہیے۔ بستیاں تمہارے دم سے نہیں ہے، وطن تمہارے دم سے نہیں ہے، زمین تمہارے دم سے نہیں ہے۔ جن کی زبانوں پر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی صدا ہے انہی کے دم قدم سے بستیاں موجود ہیں۔ خاص طور پہ کہ آپ جس واقعے کو جس اینگل سے دیکھیں گے وہ زاویہ آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ یہ قرآن کی خاص بات ہے۔
یہ بات آپ کو کسی اور کتاب میں نظر نہیں آئے گی. یہ صرف اسلوب قرآن ہے, یہ صرف قرآن کا انداز بیان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب کا کہا ہوا شعر ہر علم والا جب اپنے اپنے انداز سے اس کی تشریح کر سکتا ہے. جتنے علم والوں کے سامنے غالب اور اقبال کا شعر آئے گا, ملی آبادی کا شعر آئے گا, کسی کا بھی داغ جیب کا شعر آئے گا, جگر کا شعر آئے گا, تو جتنے علم والے ہوں گے اتنے معنی بنتے جائیں گے. تو میں حیران ہوں کہ جب مخلوق کے کلام کے اتنے معنی ہیں تو خالق کے کلام کے معنی کی شان کا عالم کیا ہوگا. فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. بلکہ قرآن کی شان تو یہ ہے کہ نزول قرآن موقوف ہو گیا ہے, لیکن معنی نزول قرآن آج بھی جاری ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, میں اس تلاوت کا قائل نہیں ہوں کہ الفاظ پڑھتے ہوئے گزر جاؤں, میں تو وہ تلاوت چاہتا ہوں کہ زبان سے الفاظ نکلے اور اب بھی معنی قرآن دلوں پر نازل ہو. حیران ہوں کہ قرآن کی شان یہ ہے, لیکن اس قوم نے قرآن کے ساتھ بھی ظلم کیا. جو اللہ کی کتاب پہ ظلم کرے اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. جو اللہ کی کتاب پر ظلم کرے اس پہ ظلم نہیں ہوگا. دوست کے آئے ہوئے میسج کو پڑھنے کے لیے کتنی دلچسپی ہے, اور رب کے بھیجے ہوئے میسج کو پڑھنے کے لیے کتنی دلچسپی, دونوں میں غور کر لیں. تو کہا کہ لوط ہم تجھے باہر کر دیں گے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا, اس لیے کہ لوط جانتے تھے کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, لوط تو کہیں بھی جا کے بسے گا, جہاں رہے گا لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں آبادی ہوگی. نبی کے قدموں سے آبادی وابستہ ہے, جہاں جائیں گے. لیکن لوط علیہ السلام ان کی ہمدردی میں کہتے نہیں ہم تو یہیں رہیں گے, ہم تو یہ آپ سدھر جاؤ یہیں رہیں. ہمدردی تھی, لیکن وہ سوچتے تھے کہ نہیں یہ تو مجبور ہے ہماری زمین کے, اور تیری زمین کے مجبور نہیں تھی, یہ لوط کی ہمدردی تھی علیہ السلام. وہ تجھے تباہ ہونے سے روکنا چاہتے تھے. او لوطی, تجھے تباہ ہونے سے روکنا چاہتے تھے کہ تو تباہ نہ ہو جائے. لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں ہم تو نکال کے رہیں گے. تو قدرت نے کہا لوط اس سے پہلے کہ یہ بدبخت تو تجھے نکالے تو پوری پیغمبرانہ شان کے ساتھ نکل جا, تاکہ پتا چلے کہ ان کی اوقات کیا ہے. تو نکل جا. اور لوط علیہ السلام نکلے یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کو کہ دیکھنا کوئی پیچھے پلٹ کے مڑنا نہیں, دیکھنا نہیں. پورے گھر والے نکلے. ادھر بستی سے لوط علیہ السلام نکل رہے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ, ادھر پاپیوں پہ قدرت پتھر برسا رہی تھی. توجہ کریں, پاپیوں پہ مجرموں پہ قدرت پتھر برسا رہی تھی. اور ہر پتھر, اچھا یہ نہیں کہ کوئی آ گیا تو اس کو پتھر لگ گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر مجرم کا نام پتھر پہ لکھا ہوا تھا. پتھر اسی کو لگا جو مجرم تھا اور اس کا نام اس پہ لکھا تھا, اور وہ پتھر سر پہ گرتا اور جسم کو چیرتے ہوئے پاخانے کے مقام سے باہر ہو جاتا. یہ ان کا انجام تھا. لیکن سنو جو بات کہنے چلا تھا وہ یہ ہے, پھر اتنی بات درمیان میں آ گئی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب لوط علیہ السلام چلے اور کہا کہ مجرموں کی ہمدردی میں کوئی پلٹ کر نہ دیکھے, جب پتھر برس رہے تھے تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے پلٹ کر سے اتنا کہا ہائے میری قوم. لوط علیہ السلام کی بیوی اس جرم میں شریک نہیں تھی. نبی کی بیوی کبھی کافر تو ہو سکتی ہے, لیکن نبی کی بیوی کبھی بدچلن نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ کفر ہر ایک کے نزدیک معیوب نہیں ہے, لیکن بدکاری ہر ایک کے نزدیک معیوب ہے. کافر کفر اس لیے کرتے کہ وہ ان کے نزدیک معیوب نہیں ہے, لیکن بدکاری تو ہر دور میں معیوب رہی ہے, ہر مذہب میں معیوب رہی ہے. تو لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ اکبر وہ مجرم نہیں تھی, وہ بدکار نہیں تھی, وہ نوح علیہ السلام کی بیوی تھی. لیکن ان مجرموں پہ جب پتھر برس رہے تھے تو اس نے یوں پلٹ کر کہا ہائے میری قوم,
जो पत्थर उन पे गिर रहे थे वही पत्थर नूह की बीवी पर, लूत की बीवी पे भी गिरा, माफ कीजिएगा, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पर भी गिरा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पे जब वो पत्थर गिरा उसको भी हलाक कर दिया। जो उनका अंजाम हुआ वही उसका अंजाम हुआ। अगर नबी की बीवी मुजरिमों को अपना कह के हाय मेरी कौम, तो जो अंजाम मुजरिमों का होता है वही अंजाम इतने बड़े पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का होता है। सोचे तो जरा, कभी हमने इस पे गौर किया? अगर सिर्फ वो गुनाह नहीं किया उस औरत ने, उन गुनहगारों की हमदर्दी कर दी, कुदरत ने हलाक कर दी उसी पत्थर से। तब बताएं, मेरी पसंद के हीरो ने शराब पिया तो उसी स्टाइल में मैं भी पीऊंगा, अंजाम क्या होगा? हीरो लड़की लेकर भाग रहा है तो मैं भी भागूंगा, अंजाम क्या होगा? वो किसी का हक गसब कर रहा है, अपनी ताकत के बलबूते पे किसी को सता रहा है, मैं भी सताऊंगा, मैं भी मारूंगा, मैं भी मारपीट करूंगा, अंजाम क्या होगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, 3 घंटे की जिंदगी अपने ही, अपनी फिल्म 3 घंटे की होती है, अपनी जिंदगी 3 घंटे की नहीं होती। हमें भागना नहीं है, इसलिए कि उसने तो पैदा होने के बाद 3 घंटे में बड़ा होकर मर भी जाना है। हमने 3 घंटे में बड़ा नहीं होना है, पैदा होकर मर नहीं जाना है, हमें तो पूरी जिंदगी गुजारना है। हमारी अपनी सुबह होगी, हमारी अपनी शामें होगी, हमारी अपनी महफिलें होगी, हमारा अपना जीना होगा, हमारा अपना मरना होगा, हमारे लोगों का सामना करना होगा। इसलिए किसी को आइडियल मत बनाओ। अगर आइडियल बनाना ही है तो उसको बनाओ जिसको आइडियल बनाकर अरब के सहरा नशीन कैसर और किसरा के ताजदार बना दिए गए। तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए करूं, मेरा माल, मेरी दुनिया, मेरे कपड़े, मेरी जायदाद, मेरी सवारी, मेरा ये मेरा वो। एक बात से कहना चाहता हूं, अपना कुछ नहीं है दुनिया में। गुफ्तगू में समेट रहा हूं, ध्यान देना मेरी बहनें भी। आजकल औरतों को जेवर से बड़ा प्यार है, नमाज से नहीं। हर शादी में नए कपड़े चाहिए। काश कि मेरी बहन, तूने किसी फिल्मी अदाकारा को आइडियल बनाने की बजाय बीबी ज़हरा पाक की ज़िंदगी को तूने आइडियल बनाया हो। कभी तूने सैयदा ज़ैनब की ज़िंदगी को आइडियल बनाया होता। अल्लाह अकबर, क्या वो ख़वातीन थी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की ज़िंदगी को। आज अगर कोई बीवी शौहर से खर्चा मांगे और न दे, बहुत सी औरतें गुस्सिया करके गुस्से से जाकर घर बैठ जाती है, फिर केस कर देती है, हम तो खौटी तलब करेंगे, तेरी औकात याद दिला देंगे। मुझे उम्मुल मोमिनीन बल्कि उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी याद आती है। जब फरावानी खूब हो गई, पैसे की दौलत खूब आने लगी गनीमत के ज़रिए से, तो उम्महातुल मोमिनीन ने मशवरा करके हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारा भी खर्चा बढ़ा दें। ए अल्लाह के रसूल, हमारा भी खर्च बढ़ा दें। मगर कुर्बान हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अज़मतों पर, हुजूर तो दूसरों को फरावानी दे रहे थे, लेकिन खुद के घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। एक जंगल भर के देहातियों को बकरियां दे दी जाती थी और खुद के घर में कभी किसी के लाए हुए दूध पे गुजारा हो रहा है, किसी की भेजी हुई खजूर पे गुजारा है, खजूर और पानी पे गुजारा हो रहा है। उम्मतुल मोमिनीन कहती, हुजूर हमारा खर्चा बढ़ा दे। जवाब क्या मिला पता है? जानते थे, इसलिए कि दुनिया ताना दे सकती थी कि अल्लाह के रसूल ने ये जो नबूवत का ऐलान किया, माज़अल्लाह, खुद की आराइश के लिए, ऐश के लिए, अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी ज़ाहिरी वक्त तक जो अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा ज़ाहिरी फक्र फाका में गुजारी, उसमें हिकमत ये थी कि हमने अपने ऐश के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हारी दुनिया की इज्जत और आखिरत में निजात के लिए ये पैगाम हक तुम्हें अता फरमाया। इसीलिए तो अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, बनु हाशिम के लिए ज़कात और सदकात हराम कर रखे थे, ताकि कोई ये ना कहे कि माज़अल्लाह ज़कात के नाम पर खानदान को मालदार किया जा रहा है, खानदान को खुशहाल किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। जब बीबियों ने कहा, और उनकी क़यादत उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, ये दोनों प्यारी मेरे नबी की अज़वाज कर रही थी, तो सरकार ने फरमाया, अगर खर्चा बढ़ाना चाहती हो और ज़िंदगी का ऐश चाहती हो तो तलाक ले लो, खर्च नहीं बढ़ेगा। तलाक ले लो ताकि तुम दुनियावी ऐश इशरत के साथ जिंदगी गुजार सको। नबी के घर में रहोगी तो यूं ही जाहिदाना जिंदगी होगी, यूं ही पेवन वाले कपड़े होंगे,
یوں ہی فاقہ کشی ہوگی، یوں ہی تکلیف ہوگی بظاہر دنیا کی، یا آرام پسندی یہاں نہیں ہوگی۔ اگر آرام چاہتی ہو تو طلاق لے لو، لیکن محبت تھی ازواج سے، ساتھ یہ بھی کہہ دیا عائشہ طلاق لے لو اگر آرام اور عیش چاہتی ہو، مگر طلاق لینے میں جلدی مت کرنا، اپنے ابا سے مشورہ کرنا۔ زاہدانہ طبیعت سکھا تو دی، ساتھ میں اظہار محبت بھی کر دیا، لیکن ام المومنین تمہاری عظمتوں کو سلام، جب اللہ کے رسول نے کہا تمہارے ابا ابو بکر سے مشورہ کر لینا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں ابا سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ہر تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں تو ہر تکلیف، ہم فاقے سے رہیں گے، لیکن حضور آپ کے گھر سے تو نہیں، اس میں مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں حضور کا ساتھ چاہیے۔ ارے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ لوگ ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں اور آپ ہمارے بستر کو شرفیاب کرتے ہیں، بلکہ بستر عائشہ تو رش کے طور ہے، بستر عائشہ تو رش کے طور ہے، کیونکہ طور پر موسیٰ آتے ہیں اور بستر عائشہ پہ جان موسیٰ آتے ہیں، اور طور پر توریت آتی ہے اور بستر عائشہ پہ قرآن مقدس آتا ہے۔ کسی عورت کا بستر اتنا محترم نہیں ہے اس اعتبار سے جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بستر محترم ہے کہ بستر عائشہ پہ قرآن مقدس نازل ہو۔ یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی کتاب لینا ہو تو 40 دن تک روزہ رکھیے، 40 راتیں عبادت کیجئے، اور بلکہ 30 دن پہ مسواک کر لیا، رکھوانا تو 30 ہی دن تھا، لیکن 30 پہ مسواک کر لیا تو کہا 10 اور بڑھا دو، کیونکہ جو ہمیں مشک سے زیادہ وہ بو آپ کے منہ کی پسند ہے، وہ آپ نے مسواک کر کے ختم کر دیا ہے، تو 10 اور کر لیں تاکہ پھر وہ بو منہ میں پیدا ہو جائے، پھر کلام کا شرف عطا کریں۔ ہائے ہائے، توریت لینا ہو تو 40 راتوں تک اعتکاف کرے، طور کے دامن میں، کھلے چھت کے نیچے، آسمان کے نیچے عبادتیں کرے، اور اپنے نبی کی شان یہ ہے، قرآن لینا ہو تو کہیں جانا نہیں ہے، بستر عائشہ پہ قرآن آتا ہے، بستر عائشہ پہ قرآن۔ کیا شان ہے اپنے نبی کی، اس قوم نے اس نبی کی بھی وہ قدر نہ کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ اگر بیٹا مطالبہ کرے روکے کہ ابا گھر سے جا رہے ہو صبح، شام کو جلدی آ جانا، تو باپ بیٹے کے کہنے پر جلدی آ جاتا ہے۔ جتنا کہا اپنے بیٹے کا مانتے ہو، کبھی اتنا کہا اپنے نبی کا بھی مانا ہے؟ بیوی کا ایک مطالبہ نہیں پورا کیا تو 4 بار کہتے پھر تو یار میری بیوی نے کہا تو میں نہیں کر سکا، بہت افسوس ہوا۔ کبھی یہ بھی کہا ایک دن میں ہزاروں مرتبہ نبی کی بات کو ٹال دیتے ہو، کبھی اس کا بھی احساس ہے؟ غور تو کرو، سوچو تو صحیح، ہم کس کے وفادار ہیں، کہاں ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں میرا، یہ دولت میری، یہ مال میرا، وہ میں کچھ اپنا نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو تو نے کھا کے ہضم کر دیا وہی تیرا ہے، اور جو پہن کے پھاڑ دیا وہی تیرا ہے، اور جو تیرے ساتھ قبر میں چلا گیا وہی تیرا ہے، کچھ نہیں ہے اپنا۔ کیا لے جائیں گے؟ انگوٹھی پہن رکھی نا، یہ انگوٹھی بھی غسال اتار دے گا، نہلانے والا اتار دے گا، نہیں لے جانے دے گا، لے جانے دے گا؟ نہیں لے جانے۔ کیا لے جانا ہے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، اپنے نصیب کا مت بھولو، کفن کے سوا کچھ نہیں لے جاؤ۔ اعمال اچھے رہے تو کفن بھی سلامت رہے گا، ورنہ وہ بھی چھین لیا جائے اور جہنم کی آگ میں لپیٹ دیے جائیں گے۔ تو آدمی دنیا میں مال میں بہت مست ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم قبروں کے دہانے پہنچ گئے۔ شراب کے دھندے مسلمان کرے، سود کے دھندے مسلمان کرے، سٹے کے دھندے مسلمان کرے، مسلمانوں کے گھر سے گانجا اور چرس بکے، صرف مال کی محبت، نشہ آور چیزیں مسلمانوں کے گھر سے بھی، یہ صورتحال ہے۔ دیکھو حلال مال جب انسان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تو حرام کیا لے جائے؟ حلال نہیں لے جا سکتا تو حرام کیا لے جائے؟ مولائے کائنات نے کہا تھا میں تمہاری دنیا لے کے کیا کروں جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ حلال ہے تو حساب دینا ہے اور حرام ہے تو پھر عذاب بھی عذاب۔ اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، ایک روایت یاد آئی،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا تو صبح کو بیان کیا، فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں پہنچا ہوں، پھر میرے بعد ایک ایک صحابی آتے گئے، پھر اتنے میں سب آ گئے، لیکن میرا ایک صحابی نہیں آیا۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا بے چینی سے، میرا عبد الرحمن ابن عوف کدھر ہے، میرا عبد الرحمن ابن عوف کدھر ہے، میرا عبد الرحمن ابن عوف کدھر ہے؟ وہ دیر تک نہیں آیا۔ پھر وہ اس حالت میں آیا کہ اس کے کپڑے، اس کی چادر وہ زمین سے گھسیٹ رہا تھا۔ یہ علامت ہے کچھ تھوڑی سی انسان کی بے قراری کی، جو بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف موجود تھے محفل میں، رونے لگے، حضور ایسا کیوں ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں مجھے خواب میں بتایا گیا کہ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس سارے صحابہ میں مال سب سے زیادہ ہے، اس لیے اس کا حساب بھی طویل ہو گیا، اس لیے اس کو آنے میں تاخیر ہوئی۔ مجھے بتاؤ جس نے سچ بول کے حلال کما کے پیور حلال کما کر، بلکہ جس پر حلال بھی رشک کرتا ہو، اتنی احتیاط سے کمایا، اس کے لیے اللہ کے رسول یہ بیان کریں تو جو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، حرام 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 ہی حرام جن کی زندگی میں ہو، ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ دنیا 2 دن کی ہے، دنیا کے عیش 2 دن کے، دنیا کا آرام 2 دن کا ہے۔ سوکھے ٹکڑے جو کھاتے ہیں پیٹ میں جا کر اس کا بھی وہی انجام ہوتا ہے جو انجام بریانی اور مرغ مسلم کا ہوتا ہے۔ غذا کی لذت کہاں تک ہے؟ کبھی غور کیا غذا کی لذت کہاں تک ہے؟ زبان کی نوک سے لے کر حلق میں جانے تک غذا لذیذ ہے، حلق کے نیچے اترنے کے بعد سب کا انجام وہی ہے، ہر غذا کا انجام وہی ہے۔ صرف 2 سیکنڈ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟ صرف 2 سیکنڈ کی لذت کے لیے حرام لقمہ کھا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ لذت رہتی کہاں تک ہے؟ لقمہ کبھی گھر جا کے چبا کر دیکھ لینا، لذیذ سے لذیذ چائے، زبان کی نوک سے حلق تک، جڑ تک، اتنے سی لذت کے لیے اتنا بڑا عذاب۔ خدا کی ناراضگی، مصطفیٰ جان رحمت کی ناراضگی، پیٹ میں پتھر اسی لیے باندھے تھے تاکہ امت کو پتہ چل جائے اگر حلال نہ ملے تو نبی کی سنت سمجھ کر پیٹ پہ پتھر باندھ لینا، لیکن حرام کو حلق کے نیچے اترنے مت دینا۔ مگر یہاں تو دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے حرام کھا رہے۔ محلے سے عزت نہیں جانا چاہیے، چاہے سود کا دھندا کرنا پڑے، لوگوں کو پتا چلے کہ میں میری بیٹی کی شادی میں کتنے جتن کر سکتا ہوں۔ محلے والے کیا کریں؟ یاد رکھنا کسی سے جھوٹی تعریف کا خراج وصول کرنے کے لیے خدا کو ناراض مت کرو۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ مخلوق کی نگاہ میں عزت حاصل کرنے کے لیے کبھی خالق کو ناراض مت کرنا، اس لیے کہ عزت مخلوق سے نہیں ملتی، عزت تو خالق عطا کرتا ہے۔ یہ جھوٹی شہرت، جھوٹی عزت، جھوٹے نام و نمود کی خاطر اللہ کو ناراض مت کرو۔ تو میرا یہ میرا وہ میرا وہ میرا، وہ جو پڑھنا چاہتا ہوں روایت وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ 2 بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، 2 بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو رہی تھی کہ اتنی زمین میری ہے اور اتنی زمین تیری ہے، اتنی میری اتنی تیری، اتنی میری۔ وہ کہتا تھا نہیں میری اتنی، وہ کہتا تھا میری اتنی۔ آج بھی ہم زمین پہ لڑتے ہیں میری اتنی اتنی، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی حقدار کی آپ نے یہ انگلی کے پورے کے برابر بھی زمین لے لی نا ناحق، تو 7 طبق جو زمین ہے نیچے 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 نیچے، وہ ساری زمین کی مٹی آپ کی گردن میں قیامت کے دن توق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ ذرا 1 کلو مٹی گلے میں لٹکا کر دیکھ لینا 1 گھنٹے تک، پھر سوچنا کہ قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا اور اس میں اتنی سب مٹی گلے میں لٹکے گی، کیا لے جائے؟ آدمی کتنی بھی بڑی زمین کا مالک ہو جائے، آخری میں دفن ہونا ہے 2 گز زمین ہی میں۔ اس سے بڑی زمین تو شاہجہاں کو بھی نہیں ہے، اکھنڈ بھارت کے بادشاہ اورنگزیب کو بھی اس سے بڑی زمین نہیں ملی۔ حیرت ہے کہ زمیندار کو بھی مرنے کے بعد اتنی ہی زمین ملتی ہے جتنی بھکاری کو مل رہی ہے۔ پھر خدا کو ناراض کرنے سے ہونا کیا ہے؟ ہاں یہ بات ضرور ہے، لیکن جس سے خدا راضی ہوتا ہے
پھر وہ 2 گز زمین مشرق سے لے کے مغرب تک کشادہ کر دی جاتی ہے، اور جس سے قدرت ناراض ہوتی ہے پھر اس کو ایسے دبایا جاتا ہے کہ پسلیاں بھی مل جاتی ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے دنیا کو کم دیکھو، آخرت کو زیادہ دیکھو، دنیا کے مال کو کم دیکھو، آخرت کو زیادہ دیکھو۔ کوئی کام کرنے سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب بستر پہ لیٹے تو یہ تصور کرے کہ میں بستر پہ نہیں لیٹا ہوں بلکہ مرنے کے بعد مجھے غسال نے نہلانے کے تختے پہ لٹا دیا۔ جب یہ روایت میں نے پڑھی تو میں نے سوچا کاش یہ تصور سب میں عام ہو جائے کہ ہم گھر کے پلنگ پر نہیں ہیں، کہاں ہے؟ مرنے کے بعد جو غسل دینے کے لیے آخری بار تختے پہ لٹایا جاتا ہے، ہم اس تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جس دن اس تصور کے ساتھ میرا جوان اپنے بستر پہ سوئے گا، کبھی موبائل پر گندا منظر اس وقت نہیں دیکھے گا، وہ کبھی وہ گانا نہیں سنے گا، غزل نہیں سنے گا بستر پہ لیٹ کے۔ ہم اسی لیے بستر نرم گدوں پر عیاشیاں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تصور نہیں ہے کہ ہم غسال کے تختے پہ لیٹے ہوئے، بستر پہ نہیں، غسال کے اس تصور سے لیٹو۔ اسی لیے تو ہمارے اسلاف بستر پہ جاتے تھے تو توبہ کرتے، اور یہ تو میرے نبی کے جانشین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، جب آپ کی شہادت ہوئی نا، شہادت کے بعد جب غسل دینے کے لیے تختے پہ آپ کو لٹایا گیا تو دیکھا کہ آپ کے پیروں پر چابک کے نشان تھے۔ وہ کوڑا ہوتا نا، کوڑا، اس کے امیر المومنین فاروق اعظم، بھائی کسی پیر صاحب کے پیروں پر اگر کوڑے کا نشان ہو تو پورے محلے میں نہیں جو بہت شور ہو جائے گا نا، کس نے مارا، کس نے، پیر صاحب۔ بھئی جن کے پیروں کی جوتیاں لوگ سر پہ رکھتے تھے، اس کے پیروں پہ نشان کوڑے کا، مارا کس نے؟ تو ایسے ہی ہو گیا۔ فاروق اعظم کے پیروں پہ کوڑوں کے نشان دیکھ کر لوگوں نے پوچھا ان کے بیٹوں سے کہ ہم جس دن سے حملہ ہوا ہے اس دن سے آج تک تو نگاہوں کے سامنے فاروق اعظم، یہ کوڑے کا نشان کہے گا؟ تو آپ کے بیٹوں نے بتایا ان کی عادت کریمہ تھی، جب یہ بستر پہ جاتے تو یہ انہوں نے خود کوڑا رکھا ہوا تھا، اور بستر کے نیچے سے کوڑا نکال کر اپنے پیر پہ مار کر کہتے، عمر بتا آج تو نے اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کیے اور ناراض کرنے کے کتنے کام کیے، اسی کوڑے کا نشان تم ان کے پیروں پہ دیکھ رہے ہو۔ یہ کون ہے جس کو حضور نے جنت کی بشارت دی؟ وہ عمر ابن خطاب۔ ہم کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے جو اصلی دین ہے نا، اصلی دین وہ کتابوں میں محدود ہو گیا، اور جو اصلی دیندار ہے وہ قبروں میں چلے گئے۔ اب ہم نمائش کر رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ زندگیوں میں سب نمائش ہو رہی۔ بولو کوئی یہ اس تصور کے ساتھ کوئی بستر پہ جاتا ہے ہم میں سے؟ سوچے تو صحیح، سوچے، غور کرے۔ اور بڑی بڑی آرزویں، بڑے بڑے مرتبے۔ حضور تاج الشریعہ نے بہت اچھی بات کی تھی، میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، میری توبہ اے خدایا میرے نفس کی بدی ہے۔ ہمارے بزرگوں کی عاجزی یہ ہے، ہمارے بزرگوں کی عاجزی۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ سارے پاپ کرنے کے بعد بھی میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ یہ صورتحال ہے۔ تو دونوں بھائیوں میں وہ ہو رہا تھا اختلاف، اتنی زمین میری، اتنی میری، اتنی تیری، اتنی میری۔ وہاں ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی، ایک اینٹ، اس میں سے آواز آئی، زمین پہ لڑنے والوں ذرا میری بھی سنو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اینٹ نے کہا کچھ کہنا چاہتی۔ پھر اس سے آواز آئی، غمگین آواز، آپ کو پتہ نہیں ہوگا شاید کہ یہ جو پورا علاقہ ہے نا، جس زمین کے لیے تم لڑ رہے ہو، اس کے علاقے کی چھوٹی سی زمین کے لیے، اس پورے علاقے کا میں بادشاہ تھا، بادشاہ۔ میں نے اس پورے علاقے پہ حکومت کی میں نے، اور مگر حکومت میں، دولت کے نشے میں میں اللہ کو بھول گیا، اور جب میں اللہ کو بھول گیا پھر اللہ نے مجھے موت دی، پھر میں مر گیا۔ میں مرنے کے بعد میری ہڈی بھی پگھل گئی، میرا چمڑا بھی پگھل گیا، میرا جسم بھی پگھل گیا، مٹی نے کھا لیا۔ پھر میرے مرنے کو 1000 سال بیت گئے۔ کتنے ہزار؟ 1000 سال میری موت کو بیت گئے۔ ایک کمار آیا، کمار، اس کمار نے میری وہی مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر لے گیا، اور مجھے غلاظت کے ساتھ ملا کر کے اس نے کچھ برتن بنائے۔
پھر میں لوگوں کے ہاتھ میں استعمال ہوتا رہا. یہ انجام ہے بادشاہوں کا، دولت کے نشے میں ڈوب کر آخرت کو بھول جانے والوں کا. بادشاہ برتنوں میں تبدیل ہو گیا. اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھو. اگر اللہ کو راضی کر کے مرو گے تو 900 صدیاں بھی بیت جائے گی تو قبر پہ میرے خواجہ کی طرح پھول چڑھتے رہیں، محبوب الہی کی طرح 600-700 سال سے پھول چڑھ رہے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کی طرح پھول چڑھ رہے ہیں، غوث العظم دستگیر کی طرح نام پہ محفلیں سج رہی ہے. لیکن سنو، اگر پاپ کیے، عیاشیاں کی، خدا کو بھول گئے، بادشاہ کہہ رہا ہے مر گیا، حکومت تھی، سلطنت تھی، دولت تھی، مٹی بن گیا. 1000 سال کے بعد وہ بھی کمار دوسرے تیسرے دن نہیں لے گیا، 100-200 سال کے بعد نہیں لے گیا. ذلت تو دیکھو، کمار بھی اٹھا لے گیا تو 1000 سال کے بعد. پھر برتن بنایا، میں برتن بنا رہا اور استعمال ہوتا رہا. اسی لیے تو ایک خوبصورت کٹورا کسی نے مولا علی کے ہاتھ میں دیا تو کہا کٹورا کتنا خوبصورت ہے. مولا کائنات اس کو دیکھ کے رونے لگے. اللہ والے ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مٹی کا خوبصورت کٹورا دیکھ کر علی پاک رو رہے تھے. کسی نے کہا مولا خوبصورت کٹورا دیکھ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا تم خوبصورت کٹورا دیکھ رہے ہو لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس خوبصورت کٹورے میں کتنے خوبصورت چہروں کی مٹی ملی ہے، تب جا کر کے یہ خوبصورت کٹورا بنا ہے. اسی لیے شیخ سعدی نے کہا تھا یہ جو بلبلیں پھولوں پر روتی ہے، تمہیں نہیں پتا کہ کتنے گل زمین میں جب وہ دفن ہوتے ہیں تب کہیں جا کر خوبصورت پھول کھلتے. یہ خوبصورت پھول یوں ہی نہیں کھلتے، کتنے خوبصورت چہرے زمین میں دفن ہوتے ہیں تب ان کی مٹی سے خوبصورت پھول کھلتے، ایسے تھوڑی کھلتے. تو کہا کہ میں برتن بن کر استعمال ہوتا رہا. پھر اچانک کسی کے پیروں میں آ گیا، توجہ، پھر اچانک میں کسی کے پیروں میں آ گیا، اس نے مجھے ٹھوکر مارا اور میں ٹوٹ گیا. پھر برسوں تک ٹوٹ کے پڑا رہا، پھر بکھرتا رہا، ٹوٹتا رہا، بکھرتا رہا، ٹوٹتا رہا، بکھرتا رہا. پھر یہاں تک کہ میں پورا بکھر گیا اور پھر مٹی ہو گیا. پھر اس کے 1000 سال کے بعد کوئی دوسرا کمار آیا اور مجھے اٹھا لایا اور پھر اس نے میری مٹی کو سمیٹ کر مجھے اینٹ بنا دی. اب میں تمہاری زمین میں پڑا ہوا ہوں، میرا انجام دیکھو. زمین پہ لڑنے والوں میرا انجام دیکھو. کبھی برتن بنا، کبھی اینٹ بنا، انجام دیکھو. کبھی بادشاہ تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کہیں ایسا تو نہیں کہ غفلت میں زندگی گزرے گی، پاپ میں زندگی گزرے گی، عیاشیوں میں زندگی گزرے گی اور ہم بھی کوئی برتن کی شکل اختیار کر جائیں گے، ہم بھی کوئی اینٹ کی شکل اختیار کر جائیں گے. اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے کہ ہم بھی مٹی بن جائیں گے تو ہم پہ پیشاب کیا جائے گا، ہمارے منہ پہ پاخانے کیے جائیں گے. اللہ اکبر، بکریاں لید کرے گی، جانور گوبر کریں گے. انجام کیا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ عیاشی عیاشی، گناہ گناہ، خدا کو بھولنا خدا کو بھولنا. یہ باتیں بار بار نصیحت کے طور پہ کہی جاتی ہے. اللہ کو مت بھولو، اس کے رسول کو مت بھولو، خدا کے قانون کو مت بھولو، ورنہ انجام کیا ہوگا؟ کیا سمجھتے ہو یہ جو زمینوں میں دفن ہوتے جاتے کہاں ہے؟ ان کی مٹی جاتی کہاں ہے؟ لیکن سن لو، اگر اللہ رسول کو راضی کر لیا انشاءاللہ اللہ وہ دن دکھائے گا. زمین کے کسی خطے میں دفن کیے جاؤ گے، لاشا مدینہ منورہ پہنچ جائے گا، مٹی نہ ہو برباد، پسے مرگ الہی. جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، آؤ سچی توبہ کریں، آؤ اللہ کی طرف پلٹیں، آؤ اللہ والے ہو جائیں. اس لیے کہ بندہ کتنا بھی گناہ کرے، بندہ کتنے بھی جرائم کرے، اگر وہ سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے. معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. میری قوم کے جوانوں، آپ ہی ہو جن کے سنورنے سے قوم کے حالات سنور سکتے ہیں. آپ ہی ہو. اگر آپ گانا سننے کی بجائے تلاوت قرآن کے عادی بن جائیں تو قوم کی بیٹیوں کو باہر بیٹھ کر کے کسی سے اپنا حق مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ہی ہو. اگر مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں میں رنگ جاؤ گے تو آپ پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب میری امت نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دے گی تو اللہ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا اور وہ ظالم
जालिम हाकिम न उन्हें मरने देंगे न जीने देंगे, और उनका हाल ये होगा उस वक्त उनके लोग नेक लोग दुआ करेंगे तो अल्लाह उनके नेकों की दुआ भी उनके हक में कबूल नहीं फरमाएगा, अल्लाह उनको नुज़ूल कुरान की बरकत से महरूम कर देगा। आज ऐसा लगता है वो दिन आ गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे किया, हमने एक दूसरे को नेकी की वसीयत नहीं की, हमने एक दूसरे को गुनाह करते देखा मगर रोकने की कोशिश नहीं की, और आज हम उस दहाने पर पहुंचे हैं कि अब मुसलमान सोच रहा है कि करें क्या। आओ जो करना चाहते हो करो, लेकिन एक काम हमारे कहने पे भी कर लो, अपने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट जाओ। इसलिए कि मेरे अल्लाह की शान ये है कि जब बच्चा माँ के साथ बगावत करता है और एक बार आकर कहता है माँ, तो माँ सारे गुनाहों को, सारे जराइम को, सारी गुस्ताखियों को भुलाकर उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। मेरे अल्लाह की शान ये है, जब कोई बंदा हज़ारों साल तक या कितने भी साल तक गुनाह करे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जब वो रुजू होता है तो मेरा अल्लाह उसके सारे गुनाहों को मिटाकर उसको अपना महबूब और मकबूल बना लेता है। आओ, अल्लाह ने तौबा का मौका दिया है, तौबा कर लो। जिस दिन रूह मौत के वक्त हलक में अटक जाएगी उस वक्त तो तौबा करना भी चाहोगे तो तौबा को कबूलियत का शरफ नहीं मिल सकेगा। तौबा का दरवाज़ा खुला है। आओ, अल्लाह अपनी चादर रहमत में जगह देना चाहता है, अल्लाह अपने करम की चादर में पनाह देना चाहता है। आओ जल्दी से उसके करम की चादर रहमत में अपने आप को दाखिल कर लें, इसलिए कि वह ऐसा करीम है कि अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। आओ आओ, उसने जितना प्यार हमें किया है और कर रहा है उतना प्यार कोई किसी से नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, माँ से ज़्यादा, बाप से ज़्यादा, भाई से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अल्लाह अल्लाह। अगर माँ की हम नाफरमानी करें 2-4 बार तो माँ कहती मेरा घर छोड़ करके निकल जा, लेकिन मेरे अल्लाह की इतनी नाफरमानी करने के बाद भी मेरा अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दे डालता है। मुसलमानों सही बताना, अगर अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दे न डाले होता तो ना आप यहाँ बैठने के काबिल होते, न मैं यहाँ बैठने के काबिल होता। वो कितना करीम है ना कि जराइम देखता है फिर भी पर्दे डालता है, लेकिन हम कितने बेगैरत है। अगर बाप देख रहा हो तो बाप के सामने सिगरेट नहीं पीते, और अल्लाह देख रहा है तो अल्लाह देख रहा है इस तसव्वुर के बाद भी हम जिना कर रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं। मुसलमानों बताओ तो सही, इससे बढ़कर मेरे अल्लाह की नाकदरी क्या होगी। आओ अपने रब को मना लें, रब मान जाएगा। सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे अल्लाह को मनाना। इसलिए कि जब अल्लाह को कोई मना लेता है तो फिर अल्लाह उसके गुनाहों को सिर्फ माफ़ ही नहीं करता, बल्कि अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है, उसके गुनाह नेकियों में बदल देता है। बेशुमार लोग हैं जो गुनहगार थे, मुजरिम थे, पापी थे, लेकिन जब उन्हें गुनाह का एहसास हुआ और वो अल्लाह की तरफ पलटे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके गुनाहों को सिर्फ मुआफ़ ही नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। और बड़ी बात तो ये है मेरे भाइयों, बड़ी बात तो ये कि अब जब उनके पिछली ज़िंदगी का तस्करा होता है तो लोग उनसे नफ़रत नहीं करते। मिसाल के तौर पर ख़ास बात है, अगर कोई फ़ुज़ैल इब्न अयास के बारे में ये कह दे कि वो डाकू थे, तो उसका खतीब का ये कहना या बयान करने वाले का ये कहना फ़ुज़ैल इब्न अयास की अहमियत को लोगों के दिल से कम नहीं करता। वजह क्या है? डाकू थे मगर तौबा की तो कुदरत ने ऐसा महबूब कर दिया कि डकैती की दास्तान सुनकर भी लोग मजाक नहीं उड़ाते बल्कि रोते जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी की तौबा को सुन करके कई लोगों को खुदा तौबा की तौफीक नसीब फरमा देता। बिश्र हाफी शराबी थे, ये सुनकर कोई बिश्र से नफरत नहीं करता बल्कि मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। तो जब अल्लाह किसी को महबूब बना लेता है तो फिर दुनिया भी उसको मानती है, दुनिया भी उससे मोहब्बत करती है। लोग आज हमसे नफरत इसलिए कर रहे हैं कि कुदरत हमसे नाराज हो गई है। कुदरत को मना लो, हर मखलूक हमसे प्यार करने पर मजबूर हो जाएगी। अल्लाह को राजी कर लो, और अल्लाह को राजी करने का पहला जीना यह है कि अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लें, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा लें,
اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ شان ہوتی ہے۔ آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹنے کی توفیق دے۔ اب رات کے آخری پہر میں کوشش کیا کرو، اگر جگتے رہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے استغفار کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو تمام مومن کے لیے استغفار کرتا ہے اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی وہ بندہ پھر جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ہم اگر مومنوں کے لیے استغفار کریں گے تو ہم جو دعا کریں گے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ مرتبہ یہ دیتا ہے۔ تو اپنے لیے تمام مومنین کے لیے استغفار کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پوری دنیا کے مسلمان اور بالخصوص ہندوستانوں کے مسلمان پر جو وقت آیا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت سے مسلمانوں کو عافیت کے ساتھ نکال دے۔ مصیبت بڑی نہیں ہے، مصیبت سے بچانے والا خدا بڑا ہے۔ جس نے آزمائش میں گرفتار کیا ہے وہی آزمائش سے نکالے گا بھی انشاءاللہ، لیکن بس شرط ہے کہ مسلمان اللہ کی طرف پلٹے، رجوع کریں۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ کعبہ ڈھانے کے لیے ہلاکوں کی فوج نکلی اور وہی کعبے کے محافظ بن گئے۔ ہے ایاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ جانتے ہیں، بس بات اینڈ کرتے ہوئے کروں اس لیے کہ مجھے وقت پہ نکلنا تھا، لیکن ٹائم اب زیادہ ہو گیا ہے، لیکن آپ کے لیے کہتا ہوں، آپ جانتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ کوئی دانشور عقل مند کسان جب دیکھتا ہے کہ میرے کھیت کے اکثر درخت پیلے پڑ گئے، میرے کھیت کے اکثر درخت پیلے پڑ گئے، اب اس میں پھل تو آنا نہیں ہے، پھول تو آنا نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اب پانی نہیں دیتا، کھاد نہیں دیتا، کرتا یہ ہے چھری لیتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ ان پیلی پڑی ہوئی ڈالیوں کو کاٹ دیتا ہے نا؟ چند دن کے لیے اس کا کھیت اجاڑ لگتا ہے، لیکن کسان کو یقین ہے کہ یہ پیلی ڈالیاں کوئی کام کی نہیں تھی، اس کو کاٹ دیں گے چند دن تک کہ میرے درخت کی گود اجڑی رہے گی، لیکن چند دنوں کے بعد پھر ہری ہری خوبصورت پتیاں، ڈالیاں اور پھل پھول سب آنے لگیں گے۔ ان کی موجودگی میں کچھ آنا نہیں ہے، اس لیے ان کو رکھ کے کروں کیا؟ تو وہ کاٹ دیتا ہے بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل۔ جب قدرت دیکھتی ہے اب کلمہ پڑھنے والے نیک نہ رہے، پرہیزگار نہ رہے، متقی نہ رہے، مسجدوں کو آباد کرنے والے نہ رہے، عبادت گزار نہ رہے، اللہ کے قانون کے پابند نہ رہے، یعنی کلمہ پڑھ کے بھی یہ مردہ ہو گئے، ان کے ضمیر مردہ ہو گئے، تو پھر قدرت کیا کرتی؟ کسی ظالم کو مسلط کرتی ہے۔ جیسے وہ کسان ڈالیوں کو کاٹ دیتا ہے ویسے قدرت کسی ظالم کو مسلط کرتی ہے، اور وہ مردہ ضمیر کلمہ پڑھنے والوں کو پھر کاٹ دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، مار ڈالا جاتا ہے، ان کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر اللہ کافروں کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے، اور پھر وہی کافر مومن ہوتے ہیں، اور پھر انہی سے دین کا کام چلتا رہتا ہے۔ اسلام کبھی نہیں مٹے گا، بے عمل مسلمان کی زندگی خطرے میں ہے، اسلام کبھی خطرے میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب اگر اپنا وجود بچانا ہے اسلام کو تو قدرت بچائے گی، اگر اپنا وجود بچانا ہے تو اپنے مردہ ضمیر میں پھر سے جان پیدا کر لو، توبہ کر کے پلٹ آؤ، خدا کے گھر کو آباد کرو، قرآن کی تلاوت کے پابند بنو، اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، اللہ کے قانون کی جو ہے وہ پابندی کرو، پھر دیکھو جب تمہارا ہمارا ضمیر زندہ ہوگا دنیا کی کوئی طاقت کی تلوار اٹھنا تو دور کی بات، کسی کی انگلی بھی آپ کی طرف انشاءاللہ نہیں اٹھے گی، لیکن پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اقبال نے درد بھرے 2 مصروں کے ذریعے سے جو قوم کو جھنجھوڑا ہے، دعائیہ اسی کلمات میں گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے۔ اب وہ اقبال تھے، انہوں نے تجھے کہا تھا، لیکن میں اس کی ترمیم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، خدا ہمیں کسی طوفان سے آشنا کر دے، ہماری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں،
اللہ عشق رسول کے سمندر میں ہمارے دلوں میں وہ موجیں عطا فرمائے کہ کفر کی تاریکیاں اس سے بہہ کر کے ختم ہو جائے، گناہوں کی محبتیں جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جائے، برائیوں کی محبتوں کا خاتمہ ہو جائے، اور پھر ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، نئے انداز سے ہم اسی زمین پر پھر سے اپنی زندگی کے خطوط متعین کر کے غریب نواز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، قطب الدین بختیار کاکی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، محبوب الہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، صابر کلیر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، مخدوم سمنا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، شاہ برکت اللہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، وارث دیوا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے اور یوں گنگنائے: انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔